فرقان الحمید وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم درود مل کے بواز بلند تلاوت اللہم صلی علی محمد محمد پہلی بات شروع کی جا سکے عزیزان محترم عالیان ولی حق، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ حجر کی ایک آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ مضمون سید تشریف فرما تھے، ساندہ میں شروع کیا تھا لیکن ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اسی بات کو آگے بڑھایا جائے اور موضوع کو مکمل کر دیا جائے۔ سورہ حجر ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي۔ اگر ترجمہ پہنچ گیا تو ساری بات آسان ہو جائے گی اور موضوع آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي۔ اللہ نے فرمایا بالتحقیق بے شک ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی حقیقتیں عطا کی۔ سبا کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں 2 کو۔ 7 کو دہرایا جائے تو بنتے ہیں 14۔ پڑھ میں قرآن رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے تمہیں 14 حقیقتیں عطا کی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کیا۔ یہ اللہ نے انسان کو کسی کام کے عوض نہیں عطا کی، بلکہ اللہ نے احسان کیا اپنی مخلوق پہ کہ اللہ نے ان کو 14 حقیقتیں دی، ورنہ ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ ان کو اللہ 14 حقیقتیں دیتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ جزا کہتے ہیں کہ کوئی کام ہم نے کیا، اس کے عوض جو مزدوری ہمیں ملے اسے جزا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی مزدور کو بلایا کام کے لیے، اس کے ساتھ مزدوری طے پائی 1000 روپے، وہ جو ہے فریدی صاحب 1000 روپے مزدوری اس کے ساتھ طے پائی، لیکن جب مزدوری سے وہ فارغ ہوا تو ہم نے 1000 کی متبادل اسے 1400 عطا کیے۔ یہ جو ہم 1400 اسے دے رہے ہیں، 1000 تو طے تھا، 400 جو ہم نے اوپر اسے دیا ہے، اسے 400 جو ہم اوپر دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں عطا، یعنی اس کا حق نہیں بنتا تھا پھر بھی ہم نے اسے عطا کیا، ہم نے اس پہ احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارا حق نہیں بنتا تھا لیکن پھر بھی میں تم پہ احسان کر رہا ہوں کہ 14 حقیقتیں تمہیں دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تم پہ احسان کر رہا ہوں کہ 14 حقیقتیں تمہیں دے رہا ہوں۔ صرف 14 حقیقتیں نہیں بلکہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی تمہیں دے رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا اس آیت کو مزید کھولتے ہیں تاکہ آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں۔ 7 مثانی سورہ فاتحہ کا نام وجہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو بھی 7 مثانی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیات ہے 7 اور یہ قرآن کی واحد سورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوں کہ جن کو نیند آ رہی ہے وہ مزید سو جائیں۔ بالکل زور لگانے کا ارادہ نہیں، بالکل بھی سنیں گے پھر بھی میں اپنا وقت پڑھوں گا، نہیں سنیں گے تو پھر بھی میں اپنا وقت پڑھوں گا۔ 7 مثانی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ واحد سورت ہے جس کی 7 آیات ہیں اور اس کی 7 آیات بھی ہیں اور یہ ایسی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ یہ واحد قرآن کی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، ورنہ ہر سورت 1 بار نازل ہوئی۔ 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ 1 بار مکے میں نازل ہوئی، 1 بار مدینے میں نازل ہوئی۔ موقع میں آپ
آپ کو پہلا دینے لگا ہوں، اگر پاس ہو گئے تو پھر جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میں پڑھوں گا، اور اگر آپ پاس نہ ہوئے تو پھر میں آپ کی سماعتوں کے بھروسے پہ رہتے ہوئے پڑھوں گا۔ سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی یہ واحد سورت جو 2 بار نازل ہوئی، اس وجہ سے نماز میں 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز کی پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو جو سورت 2 بار نازل ہو وہ تو نماز میں پڑھنا واجب ہے، لیکن میں پڑھ کے بات کر رہا ہوں ایک قرآن کی آیت ہے جو 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، اس لیے نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ تو جو علی کی ولایت 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 3 بار نازل ہوئی ہو۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، آیا ولایت، جو 3 بار نازل ہوئی ہے۔ تو سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کہا گیا اور یہ 2 بار نازل ہوئی، اس وجہ سے پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ آگے چلے، سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں 7 مثانی دی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ جب اللہ مخلوق پہ احسان کرے، عام بندوں پہ احسان کرے، تو ان پہ احسان اللہ اس طرح سے کرتا ہے کہ انہیں 7 مثانی دیتا ہے اور قرآن عظیم دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنے محبوب پہ احسان کرے، جب اللہ اپنے محبوب پہ احسان کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے زہرا کی صورت میں تجھ پہ احسان کیا ہے۔ جو ہے عام لوگوں پہ احسان ہو تو 7 مثانی اور قرآن عظیم، جب رسول پہ احسان ہو تو جناب سیدہ ہے۔ دوسری روایت 7 مثانی کے متعلق معصوم نے فرمایا نحن 7 مثانی، ہم 7 مثانی، یعنی ہم دہرائی جانے والی 7 حقیقتیں، یعنی ہم 14 ہیں جو 7 مثانی ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی وہی چیز رسول نے ہمیں عطا کی۔ اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا؟ 7 مثانی اور قرآن عظیم۔ اب رسول کی طرف آتے ہیں، رسول نے ہمیں کیا عطا کیا؟ رسول نے آخری وقت ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہی رسول عطا کر کے جا رہے ہیں۔ سبحان کیونکہ معصوم کی حدیث ہے کہ جو ہماری حدیث قرآن کے ساتھ مل رہی ہو اسے لے لو، جو ٹکرا رہی ہو اسے دیوار سے دے لو۔ توجہ ہے، قرآن میں بھی اللہ نے وہی کچھ دیا، حدیث میں رسول نے بھی وہی کچھ۔ رسول نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، اور یہ جملہ اتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ ہر مسلک نے اسے لکھا، ہر کسی نے کہا کہ یہ بے شک رسول نے ارشاد فرمایا۔ رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے، اگر تم ان سے ملے رہو گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کسی کے گمراہ کرنے سے تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، اور اگر قرآن و اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے تو کسی کے سدھارنے سے سدھر نہیں پاؤ گے، کیونکہ قرآن و اہل بیت کا آپس میں رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اہل بیت لسان اللہ۔ کیا بات! اور ایسا کی مرشد استاد محترم دعا فرمائیں گے سید تسلیم حیدر شاہ صاحب، تو آپ صرف بس بیٹھے ہوئے دل میں صلوات پڑھتے ہیں اور میں پڑھتا رہوں گا، میں مطمئن ہوا۔ تو جو ہے سر اچھا جی، رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
کا کلام اور ایک میری اہل ہے. ہر کسی نے لکھا کہ رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی. اختلاف رسول کے بیان میں نہیں ہے، اختلاف مقام بیان میں. مقام بیان میں اختلاف ہے، بیان میں اختلاف نہیں ہے. یہاں تک مجھے قول یاد آ رہا ہے، ابن حجر مکی، بڑا معتبر نام ہے ہمارے برادران کا، ان کی کتاب ہے سوائق محرقہ. سوائق محرقہ یعنی جلا دینے والی بجلیاں. اس نظریے پہ یہ کتاب لکھی گئی کہ جب یہ کتاب مارکیٹ میں جائے گی، جب یہ کتاب بازار میں جائے گی تو شیعوں کے پاس یہ کتاب پہنچے گی تو شیعہ اس کتاب کی وجہ سے جل جائیں گے. تو شاہد کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک شیعہ کو اتنی بڑی آتش نمرود نہ جلا سکے. کتاب کی کیا وجہ؟ سوائق محرقہ شیعوں کی ضد میں اس نے کتاب لکھی اور مفتی مکہ تھا. تو اس نے اس حدیث کے متعلق سوائق محرقہ میں ایک بات کی، مجھے بڑی پسند ہے ناسبی لیکن بات بڑی خوبصورت کر رہا ہے. اس نے کہا کہ بے شک رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی لیکن اختلاف حدیث میں نہیں ہے، اختلاف اس چیز میں ہے کہ رسول نے یہ حدیث کہاں بیان کیا. اس نے کہا کہ کسی نے لکھا کہ یہ حدیث رسول نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمائی. کسی نے لکھا کہ رسول نے یہ حدیث میدان عرفات میں ارشاد فرمائی. اس نے کہا کہ کسی نے یہ لکھا کہ رسول نے یہ حدیث غدیر کے منبر سے ارشاد فرمائی. اس نے کہا کہ کسی نے یہ لکھا کہ رسول نے یہ حدیث آخری وقت بستر سے ارشاد فرمائی. وہ کہتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے. وہ کہتا ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ رسول نے یہ حدیث آخری حج کے موقع پہ بھی ارشاد فرمائی، میدان عرفات میں بھی ارشاد فرمائی، غدیر کے منبر سے بھی ارشاد فرمائی، مسجد نبوی سے بھی ارشاد فرمائی، آخری وقت بستر سے بھی ارشاد فرمائی. اس نے کہا حکمت رسول یہ تھی کہ جو بندہ حج پہ نہ سن سکے وہ عرفات میں سن لے، عرفات میں نہ سن سکے وہ غدیر میں سن لے، جو غدیر میں نہ سن سکے وہ مسجد نبوی کے منبر سے سن لے، جو مسجد نبوی کے منبر سے نہ سن سکے وہ بستر سے سن لے. یہ تھا اس کا نظریہ. اب نوکر کا بھی نظریہ سنیے گا. بے شک رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی لیکن رسول نے اس لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ حکمت رسول یہ تھی کہ رسول ہونے سے پہلے جانتا ہے. رسول کو پتا تھا کہ میرے بعد ایک گروہ ایسا آئے گا جو آ کے کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. رسول نے ہر جگہ اس حدیث کو بیان کر کے بتا دیا اے دنیا والے کسی بھی وقت میں صرف اور صرف قرآن کافی نہیں بلکہ میری اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. کسی بھی دور میں قرآن کافی نہیں بلکہ میری اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. رسول نے ہر جگہ یہ حدیث ارشاد فرمائی اور کیا فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین. آج اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہیں. انی تارکم فیکم الثقلین. رسول نے فرمایا ایک کہتے ہیں ثقل، دو ہو جائے تو ثقلین. ثقل انگلش میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ویٹ کو کہتے ہیں، اردو میں وزن کو کہتے ہیں. میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ثقل کا نام اہل بیت، ایک کا نام قرآن. اب عربی کا یہ حسن ہے کہ عربی میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ آتا ہے، دو کے لیے تسنیہ کا صیغہ آتا ہے، تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہے. یہ عربی کا حسن ہے. واحد زبان ہے، واحد لینگویج ہے عربی کی جس میں دو کے لیے بھی کوئی صیغہ ہے، ورنہ ایک کے لیے واحد، ایک کے بعد جتنا آئے وہ سارا جمع. رسول نے فرمایا کہ ثقلین، ثقلین کہتے ہیں تسنیہ. اور یہ جو تسنیہ ہے یہ ہر جگہ پہ تسنیہ کا لفظ نہیں آتا.
مثال کے لیے ہر دو کے لیے تسنیہ نہیں آتا، ایک ہو مشرق ایک ہو مغرب، لفظ مشرق عین نہیں آتا، لفظ مغرب عین نہیں آتا، ایک ہو سید ایک ہو غیر سید، لفظ سید عین نہیں آتا۔ اس دو کے لیے ایک عربی میں لفظ آتا ہے تسنیہ کا کہ جو حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ کیا بات ہے! چلو میں آسان کر دیتا ہوں۔ جنت کے دو سردار، لفظ ایک آئے گا سیدین، نبی کے دو نواسے، لفظ ایک آئے گا صفتین، ایک روزے میں دو امام، لفظ ایک آئے گا کاظمین۔ یعنی عربی میں ہر دو کے لیے ایک لفظ نہیں آتا، بلکہ ان دو کے لیے ایک لفظ آتا ہے جو دکھنے میں دو ہو، حقیقت میں ایک ہو۔ آقا رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت دکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے، بصارت میں دو ہیں، بصیرت میں ایک ہے۔ اور جو ہے صاحبان کی اب جو ہم قرآن کے متعلق عقیدہ رکھیں گے وہی اہل بیت کے متعلق عقیدہ رکھنا پڑے گا، نبی کی حدیث کی روح سے، کیونکہ تسنیہ کا صیغہ حقیقت کے لیے آتا ہے۔ جب دو حقیقت میں ایک جیسی چیزیں ہو اس میں تسنیہ کا صیغہ آتا ہے، اور یہ لغت کسی خاص مذہب مسلک کی نہیں ہوتی، کسی بھی مسلک کے پاس آپ چلے جائیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ ہر اس دو کے لیے آتا ہے جو حقیقت میں ایک جیسی ہے۔ اب جو عقیدہ ہم نے قرآن کے لیے رکھنا ہے وہی عقیدہ ہم نے اہل بیت کے لیے رکھنا ہے۔ اب شرطیں دیکھ لیں آپ، قرآن کی شرط کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی شرط یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اسے کہا گیا جس کا بدن پاک ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جو عقیدہ قرآن پہ وہی عقیدہ اہل بیت پہ رکھنا ہے، نبی کی حدیث کی روح سے۔ اب آؤ، قرآن ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، رمضان کے مہینے میں مساجد سجائی جاتی ہیں، ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ رات آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک ہے، یعنی 5 میں سے ایک ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ 5 تاک راتیں ہیں جن میں سے ایک رات قرآن اترا، لیکن اس رات کا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی پتہ چل گیا جس رات میں قرآن اترے اس رات کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، تو جس رات میں قرآن اترے اس کی حقیقت تک بھی کیسے؟ مہینہ رمضان کا مساجد سجائی گئی، تمام امت مسلمہ کے علماء سے ہم نے جا کے پوچھا کہ یہ جو مساجد سجائی جا رہی ہیں وجہ کیا ہے؟ ہر کسی نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس رات قرآن اترا ہے، اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ جو عقیدہ قرآن کے لیے وہی عقیدہ اہل بیت کے لیے، یعنی پتہ چل گیا قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، میں نبی کی حدیث پہلے پڑھ کے کھڑا ہوں۔ قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کے نزول میں طہارت ہے، اس وجہ سے قرآن پاک ہے۔ جو عقیدہ قرآن کے لیے وہی عقیدہ اہل بیت کے لیے، جس طرح قرآن کے نزول میں طہارت ہے اسی طرح اہل بیت کے ظہور میں طہارت ہے۔ حالانکہ نبی نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن و اہل بیت، حالانکہ قرآن سے زیادہ عقیدہ اہل بیت پہ ہوتا ہے۔ جملہ میں کہوں گا اور سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی، وجہ ہے صاحبان کی آپ کی مسکراہٹ مولا صاحب، قرآن سے زیادہ عقیدہ اہل بیت پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ مسکرائے ہیں تو میں صرف آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں،
قرآن سے زیادہ عقیدہ اہل بیت پہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف قرآن ہے. اہل بیت بھی ہے، اہل بیت قرآن بھی ہے. قرآن صرف قرآن ہے. قرآن نے صرف، چلو اس سے بہتر بتا دیں، قرآن نے بتایا ہے کہ مردہ زندہ ہوتے ہیں. علی نے ٹھوکر مار کے دکھایا ہے ایسے ہوتے ہیں. جو ہے صاحب. اچھا قرآن میں کچھ آیات بہت شکریہ، انہی کی دعائیں ہیں. اچھا قرآن پہ عقیدہ اہل بیت سے کم ہونا چاہیے، اہل بیت پہ عقیدہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف سناتا ہے، اہل بیت دکھاتے ہیں. جو ہے اب کہتا جی قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مثلا حضرت آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت موسیٰ کے قصے، عصا مارا دریائے نیل دو ہوا رستہ بنا، سمجھ میں نہیں آتا. حضرت داؤد کے لیے لوہا موم ہو جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سلیمان ہوا میں پرواز کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آ گئے، سمجھ میں نہیں آتا. حوروں کے قصے سمجھ میں نہیں آتے، جنت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا کریں؟ قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصہ وہ بنا لے جو سمجھ میں آتا ہے، ایک حصہ وہ بنا لے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بندے کہیں گے بدتمیزی نہ کرو، قرآن ہے، قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھنا پڑے گا کیونکہ قرآن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ قرآن بے شک سمجھ میں آئے نہ آئے تلاوت کرنی پڑے گی، لیکن اس بات پہ پکے رہو جب قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھنا پڑے گا. اسی طرح علی کی فضیلت سمجھ میں آئے نہ آئے سننا پڑے گی. سننا پڑے گی، پڑھنا پڑے گی، کیونکہ یہ علی کی فضیلت ہے. قرآن جب سارا سمجھ میں نہیں آتا تو پھر علی کی فضیلت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بندے کہتے ہیں ایک آنسو کے بدلے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ قرآن سارا سمجھ میں آتا ہے. بندے کہتے ہیں علی قبر میں کیسے آتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. جواب یہ رسول کیسے کروائی تھی؟ سمجھ میں نہیں آتا. بھئی قرآن تمہاری سمجھ میں آتا ہے. بندے کہتے ہیں علی موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ کیسے بولے تھے؟ سمجھ میں نہیں آتا. کیا قرآن تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ بندے کہتے ہیں کہ علی حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ کیسے لے گیا؟ سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں کیا تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ بندے کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے علی محمد سے کلام کیسے کرتا رہا؟ سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں قرآن تمہیں سمجھ میں آتا ہے. بھی جب علی سمجھ میں نہیں آتا تو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول فرما کے گئے ہیں جو عقیدہ قرآن پہ وہی اہل بیت پہ. جب قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو علی کیسے تمہاری سمجھ میں آئے گا؟ اور علی سمجھ میں آ سکتا بھی نہیں. جب علی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر علی علی ہی کہاں رہ جائے گا. اس سے بہتر جملہ کہتا ہوں، علی سمجھ میں آ جائے تو علی علی ہی کہاں رہ جائے. اور جو آدمی علی کو سمجھ لے وہ آدمی آدمی ہی کہاں رہ جائے. یا نبی بن جائے یا خدا بن جائے. علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. علی تو صرف نبی کی سمجھ میں یا خدا کی سمجھ میں آ سکتا ہے. اور یہ حدیث رسول ہے، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وعرفنی الا انت واللہ وعرفک الا انا واللہ. سلطان نے فرمایا کہ یا علی اللہ کو صرف اور صرف میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے؟ مجھے صرف اور صرف تو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ اے علی تجھے صرف اور صرف میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا
نہیں سمجھ میں آتی ہیں، متشابہ آیات کی ہیں، محکم سمجھ میں آتی ہیں، متشابہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جو عقیدہ ہم نے قرآن پہ رکھنا ہے وہی اہل بیت پہ رکھنا ہے۔ اب قرآن کے متعلق اگر کہا جائے کہ بھئی ہمیں حامیم سمجھ میں نہیں آتا، طٰہٰ سمجھ میں نہیں آتا، یہ حور و غلمان کے جنت کے قصے، انبیاء کے قصے جو ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو بندے کہیں گے انتظار کرو، وارث قرآن آ کے سمجھا دے گا۔ علی کی فضیلت کے متعلق بھی انتظار کرو، وارث حیدر کرار سمجھا دے گا۔ جو عقیدہ قرآن پہ وہی اہل بیت۔ اب آؤ ذرا عقیدہ اپنا بناتے ہیں نبی کی حدیث کی روشنی میں۔ جو عقیدہ قرآن پہ وہی اہل بیت ہے۔ اب قرآن سب سے چھوٹی کتاب ہے، چھوٹی سے مراد یہ نہیں کہ اس کا علم سب سے کم ہے، نہیں، یعنی سب سے بعد میں نازل ہوئی۔ چھوٹی سے مراد یہ ہے سب سے بعد میں نازل ہوئی۔ قرآن سے پہلے 3 کتابیں اور بھی ہیں۔ قرآن سے پہلے انجیل، انجیل سے پہلے زبور، زبور سے پہلے توریت۔ تو اگر ہم نے تلاوت کرنی ہو تو ہم کہیں کہ نہیں جی قرآن سے عمر میں بڑی کتاب ہے انجیل، ہم تو انجیل پڑھیں گے۔ یا ہم کہیں کہ نہیں جی توریت جو ہے وہ قرآن اور انجیل سے بھی عمر میں بڑی ہے تو ہم زبور پڑھیں گے۔ یا ہم کہیں گے نہیں جی توریت زبور انجیل اور قرآن سے بڑی ہے تو ہم تو توریت پڑھیں گے۔ بندے کہیں گے نہیں، تلاوت کرنے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی، تو خلافت کے لیے بھٹے نہیں ڈھونڈے جاتے۔ بڑی جلدی جملہ کہتے ہیں، خلافت کے لیے جب عمر نہیں دیکھی جائے گی تو خلافت کے لیے بھی بھٹے نہیں ڈھونڈے جائیں گے۔ توجہ ہے، جو عقیدہ قرآن پہ وہی اہل بیت پہ۔ بس یہی حدیث میں نے آج پڑھنی ہے اور اسی پہ آج گفتگو کرنی ہے۔ جو عقیدہ ہم نے قرآن پہ رکھنا ہے وہی عقیدہ ہم نے اہل بیت پہ رکھنا ہے۔ اب قرآن جو ہے اس کا مقصد بھی ہدایت ہے، اہل بیت کا مقصد بھی ہدایت ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ یہ اہل بیت کو بھیج دیتا یا صرف قرآن کو بھیج دیتا، لیکن اللہ نے قرآن بھی دیا، اہل بیت بھی۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بسم اللہ میں موجود ہے۔ امرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے اسم ہیں اور دونوں کا مطلب ایک ہے۔ رحمان کا مطلب بھی رحمت، رحیم کا مطلب بھی رحمت۔ تو اب یا تو ہم اللہ سے کہیں کہ میرا اللہ تو کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن، بس کافی ہے، یا کہتے ہیں بسم اللہ الرحیم، کافی ہے۔ رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اور جو فرمائیے گا قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت دیتے ہیں۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو رحمان کا مطلب بھی رحمت ہے، رحیم کا مطلب بھی رحمت ہے۔ یا تو رحمان پڑھ لے اللہ کو یا رحیم پڑھ لے، رحمان کو چھوڑ دے، نہیں، اللہ نے کہا کہ دونوں اللہ کے اسم پڑھنے پڑیں گے۔